Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the new channel with Aiza Freelancing Wali. So today I'm here with a new very special guest. Name is Muhammad Asghar. Thank you so much for joining us today. We are really excited to learn from your experience and professional journey in the digital world. So let's begin our conversation. So Assalamu alaikum sir. कैसे हैं आप? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی مس عائزہ کیسے ہیں آپ خیر سے ہیں جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. سب سے پہلے آپ اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن کر. جی میرا نام محمد اصغر ہے اور میں لودھنا سے بلونگ کرتا ہوں پنجاب پاکستان سے اور میں آلریڈی صرف فری لانسنگ کر رہا ہوں لیکن صرف فری لانسنگ کافی سال ہو گیا لیکن پراپر طریقے سے فنڈنگ نہیں ہو پا رہی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے اوکے تھینک یو سو مچ فار یور نائس انٹروڈکشن. سو سر میرا آپ سے فرسٹ کوشچن یہ ہوگا, آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے گرافک ڈیزائننگ کب اور کیسے شروع کی؟ گرافک ڈیزائن میں نے تقریباً ماسٹر کرنے کے بعد میں نے معذرت کے ساتھ میں بھول گیا میں نے ماسٹر کیا ایم سی ایس کیا آئی ایم پروفیشنل گریجویٹ. میں نے ماسٹر کرنے کے بعد تو فری لانسنگ میں اسٹارٹنگ میں میری انٹرسٹ ہوئی وہی گرافک ڈیزائن سے. وہ یہ تقریباً 2022 میں اسٹارٹ کی تھی گرافک ڈیزائن. اوہ دیٹس گریٹ. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کو انٹرسٹ کیسے آیا اور کاپی رائٹنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ میں کیا فرق سمجھ آتا ہے آپ کو؟ سوری اگین بولیے گا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ میں آپ کیسے انٹرسٹ آیا اور کاپی رائٹنگ اور کنٹینٹ رائٹنگ میں کیا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ گرافک ڈیزائن میں کوئی چیز ہے گرافک ڈیزائن کوئی اسی فیلڈ کے اندر کوئی بھی کام ہو گرافک ڈیزائن کے کام بغیر کام مکمل نہیں ہو پاتا گرافک ڈیزائن کا. اور کنٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ وہ سیپریٹ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن نیش ذرا چینج ہو جاتی ہے. لیکن گرافک ڈیزائن کے اندر کنٹینٹ کاپی رائٹنگ کے بغیر گرافک ڈیزائن کا کام مکمل ہی نہیں ہو پاتا کیونکہ میں نے ساتھ کاپی رائٹنگ کے ورڈ ایسے بھی سیکھ کر ایسے ورڈ یوز کر کے تاکہ گرافک ڈیزائن کو زیادہ اچھا کیا جائے تاکہ جو بھی دیکھیں تاکہ کام بہت اچھا لگے. لیکن گرافک ڈیزائن کے کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز نظر آئے وہ خوبصورتی کے ساتھ یعنی کہ بیوٹیفل لگے لیکن اسی کے اندر کنٹینٹ ایسا لکھا جائے ایسے کاپی رائٹر ایسے ورڈ لکھے جائیں جو بھی پڑھے وہ دیکھنے پر اور بائی کرنے پر کیا ہو جائے مجبور ہو جائے. اس وجہ سے میں نے کنٹینٹ رائٹنگ کاپی رائٹنگ وہ بھی میں نے ایڈ کی. دیٹس ویری گڈ اینڈ انسپائرنگ. آپ کی کریٹیوٹی بہت نائس ہے. سو آپ مجھے نیکسٹ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا مینجمنٹ میں آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ ایکسپیرئنس اسٹارٹنگ سے میں نے تو بیسیکلی جب میں نے اسٹارٹ کی تو کافی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. تو فائیور کے اوپر مجھے 8 منتھ کے بعد مجھے آرڈر ریسیو ہوا $15 کا. تو ویسے تو میری گیگ تو وہ $5 کی تھی لیکن $10 ٹپس وہ دے گیا. تو لیکن کنسسٹنٹ کے ساتھ لگا رہا لیکن آرڈر آ گیا. لیکن اس کے بعد فائیور کے اوپر آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ فائیور اور اپورک پہ ہائی کمپٹیشن کافی ہائی ٹریفک ہونے کی وجہ سے کمپٹیشن ہے اور نیو فری لانسر کو پروڈکٹ ملنا کافی مشکل ہو گیا. اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے موو کیا تو لنکڈن کے اوپر اپنی پروفائل بنائی. تو لوگوں کے ساتھ میں کنیکشن ریکویسٹ کرتا رہا اور کافی لوگوں کے ساتھ میں ایڈ ہوتا رہا. اور لنکڈن کے اوپر
آپ کو اچھی طرح پتہ ہے لنکڈن کے اوپر ایسا ایز پروفیشنل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. کنیکشن ہوتے ہوتے مجھے 3 کلائنٹ بھی میں نے ہینڈل کیے، اس سے بھی میں نے ارن کیا. ایک کلائنٹ ایسا بھی تھا جس کے 6 میں نے ارن بھی کیا. Oh, that's very good. Thank you so much. Very impressive. So, آپ کا فیوریٹ اے آئی ٹول کون سا ہے اور کیوں؟ مس آپ کی وائس کٹ رہی ہے، کائنڈلی اگین بولیے گا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا فیوریٹ اے آئی ٹول کون سا ہے اور کیوں ہے؟ اے آپ آئی کو میری ٹول آواز آ رہی کیا کہا؟ آپ کی وائس کٹ رہی ہے. ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کا کون سا فیوریٹ اے آئی ٹول ہے جو کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہو اور اچھا ہو اسمارٹ چلتا ہو؟ جی ڈیلی طور پر اے آئی ٹول میں چیٹ جی پی ٹی وہ تو ایک میرا، بلکہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ چیٹ جی پی ٹی میں ایک پرسنل فرینڈ ہے جن کو میں روزانہ یوز کرتا ہوں چیٹ جی پی ٹی. اب چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ ایک اور بھی ٹول آ گیا کلاؤڈ اے آئی، اس کو بھی زیادہ جو کہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ وہ دینے لگا. تو اس کے علاوہ ڈیپ سیک کو بھی میں نے یوز کیا اور کینوا کو بھی میں نے یوز کیا اور نوٹ بک علم یہ مکمل تو یوز نہیں کیا لیکن نام سنا ہے وغیرہ. اس طرح کے فی الحال میں نے اے آئی کی ٹول یہی یوز کیا. اوکے سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فری لانسنگ کا سفر آپ نے کب اسٹارٹ کیا اور یہ کیسا رہا، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی فری لانسنگ میں فری لانسنگ کا ایکسپیرینس آپ کو کیسا رہا آپ کا؟ آپ کی وائس سمجھ نہیں آئی ہے. ہلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے، آپ کی وائس کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو فری لانسنگ کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ فری لانسنگ میں نے فری لانسنگ مارکیٹ پلیس میں فائبر کے اوپر میں نے کافی محنت کی، زیادہ ارننگ نہیں کر پایا، جسٹ $85 ارن کر پایا، لیکن خاص اچھا اتنا نہیں رہا. اوکے سو آپ مجھے یہ بتائیں بگنرس کو فری لانسنگ میں کیا ایڈوائس دینی چاہیے؟ اس میں فری لانسنگ میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بگنرس کو فری لانسنگ میں کیا ایڈوائس دینی چاہیے؟ فری لانسنگ میں بگنر کو کیا ایشو آنے چاہیے، وہ ایڈوائس ایڈوائس دیکھیں. فری لانسر بگنر کو یہ دیکھنا چاہو سب سے پہلی بات کے اندر آج کے دور کے اندر فائبر کوئی بھی مارکیٹ پلیس ہے، آج کے دور کے اندر جو بھی آن لائن کام کرتا ہے فری لانسنگ اسٹارٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فائبر اور اپور کے اوپر فری لانسنگ فائبر کے اوپر جائیں گے، اپور پہ جائیں گے تو ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، نہ کہ ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ فائبر اور اپور کے اوپر ہائی ٹریفک ہونے کی وجہ سے بہت کمپٹیشن ہو چکا ہے. فری لانسر اس کے لیے کام ناممکن تو نہیں ہے لیکن ذرا مشکل ہوگا. لیکن فری لانسر کو کام سیکھ کر کوئی بھی نیش ہو، گرافک ڈیزائن ہو، کنٹینٹ کریٹر ہو، ایسی ہو،
بلاگنگ ہو، وہ سیکھ کر سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کنٹینٹ پبلش کیا جائے تاکہ وہ زیادہ وائرل ہو سکے. وائرل ہونے کے لیے بھی 3 مہینے کا ٹائم لگتا ہے جہاں سے آرگینک ٹریفک ملتی ہے، لیکن 3 مہینے کے اندر ڈیلی پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ساتھ پرسنل برانڈنگ کو بھی یوز کرنا ہوتا ہے. پھر جا کر پھر بندہ کلائنٹوں کو فائنڈ نہیں کرتا بلکہ پرسنل برانڈنگ یوز کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو فائنڈ کرتے ہیں. یس، ویری گڈ آنسر، ہیلپ فل ایڈوائس ہے آپ کی. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کلائنٹس کیسے فائنڈ کرتے ہیں؟ میں زیادہ لنکڈن کے اوپر فائنڈ کرتے ہوں. لنکڈن کے اوپر کافی طریقے ہوتے ہیں. لنکڈن کے اوپر کافی مختلف کی ورڈ یوز کر کے، کیونکہ جاب پوسٹ بھی ہوتی ہیں، اس کے مختلف کی ورڈ سرچ کر کے اور اس طرح بھی کلائنٹ کو فائنڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو نیش ہے، جو آپ کا مثال کے طور پر آپ ایس ای او میں آپ ایکسپرٹ ہیں، تو آپ لنکڈن کے اوپر ایس ای او، جو لوگ ایس ای او میں ایکسپرٹ ہوں، جو سی ای او اس فیلڈ سے ماہر ہو چکا ہوں، اس فیلڈ سے اچھی طرح سے گزر چکے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ، ان گوروں کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. جب وہ کنیکٹ ہو جائیں، ان کو سب سے پہلے ان سے انگیج کیا جائے. لنکڈن کے اوپر ان کو کنیکشن ریکویسٹ سینڈ کیجیے. اس کے بعد کنیکشن ریکویسٹ کرنے کے بعد ان کی پوسٹ کے اوپر انگیج کیا جائے. نہ کہ اس نے گورے نے ہمارے کنیکشن کو ایکسیپٹ کر لیا اور ہم نے اس کو اپنی آفر سینڈ کر دیں گے. نہیں، ایسا کام نہیں کرنا. جب کنیکشن ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو جائے تو ان کو ساتھ انگیج کیا جائے. انگیج کرنے کے بعد ان کے مائنڈ میں آتا ہے، کیونکہ لنکڈن کے اوپر آپ کو میری وائس آ رہی ہے؟ جی جی سر. جی. جب لنکڈن کے اوپر ایک کلائنٹ ہماری کنیکشن کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی پوسٹ کے اوپر انگیج کیا جائے تاکہ ہم ان کی پروفائل کے اوپر نظر آ سکیں. جب 2-4 مرتبہ انگیج ہو جائیں، ان کو یہ بندہ ہمارے پروفائل کے اندر ایڈ ہے، یہ لنکڈن کے اوپر ایڈ ہے، تو اس کے بعد تھوڑا انگیج کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ان کو اپنی سروس کی آفر کی جائے تاکہ فائدہ مل سکے. وہ پھر خوشی طریقے سے وہ اس کام کو، وہ سروس کو خرید لے سکتا ہے. جی، ویری پریکٹیکل ٹپ ہے آپ کی، بہت اچھی ہے، اسٹرانگ ہے اسکل. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیفیکلٹ کلائنٹس ہینڈل کیسے کرتے ہیں آپ، اور گرافک ڈیزائننگ میں سو کریٹیوٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بولیے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈیفیکلٹ کلائنٹس کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ فری لانسر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جن کی سروس وغیرہ، جن کو سروس کی نیڈ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب فری لانسر، میری وائس آ رہی ہے آپ کے پاس؟ اوکے، سو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنا اچھا آنسر دیا. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ گرافک ڈیزائننگ میں کریٹیوٹی کیسے آپ مینٹین کرتے ہیں؟ گرافک ڈیزائن میں کریٹیوٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں آپ؟ گرافک ڈیزائن کے اندر کریٹیوٹی کیسے جوائن کرتے ہیں؟
سب سے پہلے نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا کوشچن یہ ہے کہ گرافک آپ ڈیزائن گرافک ڈیزائننگ میں کریٹیوٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ چیزیں کیسے کیسے آپ سیٹ مینٹین اس کے اندر چیزیں کیسے سیٹ کرتے ہیں اس کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ جی میم، ویسے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ گرافک ڈیزائن کے اندر کریٹیوٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں۔ جب بھی کسی بھی کلائنٹ کا پروڈکٹ آتا ہے تو ان کو ریکوائرمنٹ کے دیکھ کر فالو کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایسی لک دی جاتی ہے جو بھی دیکھے وہ ایزیلی اسی کے اندر سمجھ سکے اور وہ خوبصورت نظر پہ سکے، تاکہ ایسے کریٹیوٹی یوز کی جائے تو کوئی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، ایسے کی ورڈ بھی یوز کی جائے جو ان کو آسانی سے بھی سمجھ سکے، ایسے کریٹیوٹی وغیرہ یوز کی جاتی ہے۔ اوہ دیٹس ویری گڈ، امیزنگ کریٹیوٹی۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اکارڈنگ سکسیزفل فری لانسر کا سیکرٹ کیا ہے؟ بگنر کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اکارڈنگ سکسیزفل فری لانسر کے سیکرٹ کیا ہیں؟ کہ اکارڈنگ کے فری لانسر کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ سوال کیا آپ نے؟ نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے مطابق جو ایک سکسیزفل فری لانسر ہوگا اس کے سیکرٹس کیا ہوں گے کامیاب انسان؟ ایک سکسیسفل فری لانسر کے ساتھ کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی جی۔ دیکھیں، سکسیسفل فری لانسر وہی ہو سکتا ہے جو بھی کلائنٹ کے پروجیکٹ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے اور سیٹسفائی کر کے کلائنٹ کو خوش کیا جائے۔ کوئی بھی نیش ہو، چاہے وہ کنٹینٹ رائٹر ہو، گرافک ڈیزائن ہو یا ایسی ہو وغیرہ، جو بھی کلائنٹ آئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ اچھی طرح کام کر کے ان سے کولیبوریٹ کام کر کے، اور تاکہ وہ کلائنٹ اسی بار واپسی جائے، نہ صرف خوش ہو جائے کام سے ایگری ہو جائے بلکہ وہ خوش سے ایگری ہو کے جائے، تاکہ وہ نیکسٹ پروڈکٹ اس کو ضرورت پڑے تو وہ خوشی کے ساتھ واپسی آئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ کلائنٹ پروڈکٹ دے سکے۔ سکسیسفل یہی ہوتا ہے کہ سکسیسفل فری لانسر کی خوبی یہی ہوتی ہے ایک کلائنٹ کے ساتھ لانگ ٹرم ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا۔ اوکے، سو تھینک یو سو مچ سر۔ سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوا کہ آپ یہ بتائیں کہ اے آئی ٹولس نے آپ کے کام کو کیسے دوبارہ تبدیل کیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، آج کے دور کے اندر اے آئی ٹول نے کافی ایزی کر دی ہے۔ جہاں اڈوب فوٹو شاپ یا اڈوب السٹریٹر وغیرہ کا جہاں یوز کر کے گرافک ڈیزائن پروڈکٹ کا کام کیا جاتا تھا، جہاں پہ 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور اب دیکھیں اے آئی کے ٹول آ گئے جیسے کینوا کے یوز کے اندر ٹیمپلیٹ کو یوز کر کے اور آسان سے 5 منٹ کے اندر کلائنٹ کا پروجیکٹ آرام سے کام پورا کیا جا سکتا ہے، وہ کافی ایزی ہو جاتی ہے، بندہ کافی ایزی پروڈکٹ ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ کا فوکسڈ بہت اچھا ہے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا گروتھ کا بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی بیسٹ سب سے اچھا کیا چیز آپ کو لگی ہے سوشل میڈیا میں؟ کیا چیز اچھی؟ سوری اگین، سوشل میڈیا سمجھ میں؟ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ڈیلی پروڈکٹیوٹی کیسے مینٹین رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں اس کو، کہ آپ روٹین کیسے آپ کی؟ ویسے سوشل میڈیا کے اوپر کا اچھا سوال کیا ہے۔ آج کے بندہ کو اسی کو مینٹین
फ्रीलांसर को वैसे कोई भी बंदा सोशल मीडिया का यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सोशल मीडिया हो गया के ऊपर काफ़ी प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। इंस्टाग्राम भी होता है, फेसबुक भी होते हैं, कोरा भी आता है, जी एक्स भी आता है, लिंक्डइन भी आता है। जहाँ देखें मैं तो ज़्यादातर लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट हंट करने के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर प्रोफेशनल लोग होते हैं, जहाँ पे गोरे मौजूद होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम बंदा काफ़ी खुशी से प्रोडक्ट हासिल कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं। फेसबुक के ऊपर वॉइस आ रही है आपके पास जी, में? जी। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप मुझे ये बताएँ कि कौन-सा ऐसा सॉफ्टवेयर आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? आप कौन-सा ऐसा एआई टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी या डीप सीक और अब मैंने 1-2 दिन हो गए क्लाउड एआई ये यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पहले चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करता रहा, उसके बाद अच्छा रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद मैंने डीप सीक पे भी यूज़ किया। ओके। सो सर हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है। सो आप लास्ट में कोई एडवाइस दे देंगे प्लीज़? एडवांस किन के लिए अगेन बोलिएगा? एडवाइस बिगिनर्स के लिए और ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दे दें। देखिए बिगिनर्स के ऊपर है, वो सोचते हैं कि ऑनलाइन फील्ड होती है, क्या है फ्रीलांसिंग, अर्निंग होती है, कैसे होगी? उनके माइंड में एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ा हो जाता है, ठीक है? लेकिन उसको ज़रा उनको समझने के अपनी साइकी को समझने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग को फॉलो करना लाज़मी होता है। प्लानिंग ये होता है कि सबसे उसी को के अंदर किसी बंदे के अंदर कौन-सी स्किल है जिसे बहुत अच्छी लगती है, किस चीज़ में उस बंदे की इंटरेस्ट है, वो सीख कर वो सोशल मीडिया के ऊपर और फ्रीलांसिंग मार्केट माफ़ कीजिएगा, तो उसके बाद फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर अकाउंट बनाएँ, ठीक है? और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग यूज़ करके कंटेंट डेली के पोस्ट डेली बेस पर कंटेंट पोस्ट करते रहें, ताकि वो क्लाइंट पर्सनल ब्रांडिंग भी हो सके और अपना क्लाइंट क्लाइंट काफ़ी इम्प्रेस होकर वो आपकी प्रोफ़ाइल की तरफ आए। ओके, थैंक यू सो मच सर आपने हमारे इंटरव्यू को जॉइन किया। थैंक यू सो मच for sharing your valuable time, knowledge and experience with us today, and your journey is truly inspiring for beginners and professionals in the digital world. So we wish you more success, growth and achievements in your future. So thank you so much for joining. So viewers, this is my interview. I hope you like it. Thank you so much for your um, seeing my video. Allah Hafiz. ओके।